اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تین چیزوں سے خالی نہیں رہتا۔ مومن تین چیزوں سے خالی نہیں رہتا: بیماری سے، مال کی تنگی سے، لوگوں کی تان تشنی سے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ تو اس پہ ایک یہودی آیا راہب اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حدیث ہے اور میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کی جو ہے لوگ تان تشنی تو کیا کریں گے، آپ کے نام کا جو ہے ڈنکا بجتا ہے کہ اتنے بڑے آپ امام ہیں پوری دنیا میں، امام ابو حنیفہ۔ اور جہاں تک مالداری کا معاملہ ہے تو ماشاءاللہ مالدار بھی آپ بہت ہیں، کپڑے کا کاروبار ہے آپ کا، اللہ نے اتنی وسعت دی ہے، اتنا مال دیا ہے۔ اور بیماری آپ کو میں نے بیماری آج تک آپ نے کوئی ایسی دیکھی نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کے اوپر سے ٹوپی اتاری اور اپنے سر پہ ایک زخم دکھایا، ناسور، اور فرمانے لگے یہ ناسور ہے اور یہ ناسور میرے 40 سال سے ہے اور اس میں سے یہ دیکھو پیپ رستی رہتی ہے اور یہ تکلیف میں برداشت کرتا ہوں۔ تو کہنے لگا بے شک آپ کے نبی نے صحیح فرمایا۔ تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ دیکھو جو انسان کے اوپر پریشانی یا تنگی آنی ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی۔ اس پہ اگر وہ آہو فہاں کرے اور پھر چیخ چلا کرے کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، تو الٹا اللہ کی ناراضگی مول لینا، کہ اللہ کو ناراض کرنا کہ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اس کے اوپر شکوے گلے کر رہا ہے۔ تو اس پہ شکوے گلے نہ کرے، صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کرم کرنے والے مہربان ہیں، تو آخرت میں اسے بہت ملے گا، آخرت میں اللہ اس کو بہت نوازیں گے اور صبر بھی پھر دے دیں گے، دنیا میں صبر دیں گے اور آخرت میں نوازیں گے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتنا ملے گا کہ انسان تمنا کرے گا کہ میرے جسم کو جو ہے نا کینچی سے کاٹا گیا ہوتا دنیا میں، اتنا اللہ پاک نوازیں گے۔ تو لہذا بندے کی فرماتے تھے بندگی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ میرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جیسا اسے میرے لیے لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اس پہ راضی رہے، یہ بندے کی بندگی کا تقاضا ہے، تاکہ اس کی آخرت بھی بنے اور دنیا بھی بنے۔ یہاں پہ ہم لوگوں میں صبر نہیں ہے، اور اللہ پاک تو فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، اور جو صبر کرے اس کے ساتھ اللہ ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہے۔ اس کے قلب کے اندر جو سکون ہوگا وہ کہیں نہیں ملے گا۔ وہ کسی دنیا والے کے ساتھ، کسی بادشاہ کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے چلنے لگے، وزیر کے ساتھ چلنے لگے، وہ قلبی سکون نہیں آئے گا۔ جو اللہ جس کے ساتھ ہو جائیں اس کے قلب میں اللہ پاک سکون کی دولت سے اس کے قلب کو مالا مال فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جبھی ہیں کہ جب انسان صبر کرے، تب یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلے، کیونکہ انسان جس چیز کے اوپر وقت لگاتا ہے نا وہی اس کے لیے آخری دم تک چلتی ہے، جس چیز پہ بھی وقت لگائے گا۔ ہمارے حضرت کی خانقاہ کے سامنے ایک صاحب رہا کرتے تھے، تو بڑے حضرت کے ہمارے مخالف ترین آدمیوں میں سے تھے۔ کہتے تھے مولانا جو ہے نا خود بھی یہ داڑھی ٹوپی پگڑی اور لنگی پہن کے گھومتا رہتا ہے، اور اس نے جوان جوان لڑکوں کو بگاڑ دیا ہے۔ جوان 15-16 سال کے لڑکے جو ہے نا اس کے معتقد ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سب کی شکلیں، اتنے مخالف۔ اور اللہ رب العزت جب کسی کو بدلنے پہ آتے ہیں تو حج کی ان کو اللہ نے توفیق دی، تو وہ حج کے اوپر گئے، حج کر کے آئے تو نماز پڑھنے لگے، پھر حضرت کے پاس مسجد میں آنا شروع کر دیا، پھر ہمارے حضرت کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا، حضرت سے بیعت ہو گئے، اور پھر اتنا اللہ پاک نے ان کو دین میں راسخ کیا، ایسا دل بدلا۔ یہ تو دل اللہ کے ہاتھ میں ہے
کہ جب ان کا انتقال کا وقت ہوا تو بیمار تھے، طبیعت خراب ہوئی، تو حضرت بھی ہمارے ہاسپٹل میں گئے دیکھنے کے لیے بھائی کیسی طبیعت ہے. تو بس اتنا دین میں لگ چکے تھے اللہ اللہ میں کہ بے ہوشی کی حالت کے اندر بھی ہاتھ اٹھاتے اور پھر ہاتھ باندھ لیتے، لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہاتھ باندھ رہے ہیں کہ نماز کی نیت کر رہے ہیں، اور اسی طرح انتقال ہو گیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے نماز کی حالت میں روح قبض کر لی. تو جو شخص جس چیز پہ وقت لگاتا ہے اسی پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ کہ بھوسے والا تھا، بھوسا بیچا کرتا تھا. تو جب اس کی موت کا وقت آیا لوگوں نے کلمے کی تلقین کی تو کہہ رہے ہیں نہیں بھائی نہیں، 2 آنے سے کم کا نہیں ہونا، 1 آنے کا ہی ملے گا، آگے بڑھو نہیں. تو اسی طرح اس کی روح پرواز ہو گئی. تو دنیا کے اندر اتنا وقت نہیں لگانا ہے، دنیا کو اتنا وقت نہیں دینا ہے کہ دل جو ہے نا بالکل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، عبادات سے غافل ہو جائے. جب انسان دنیا کی فکر میں زیادہ لگ جاتا ہے تو دل خالی ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہونا شروع ہو جاتی ہے. بس وہ واجبی جو ہے نا نماز روزہ جو ہے واجبی اس کا رہ جاتا ہے. اللہ رحم کرے کرم کرے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، حضرت مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے واقعہ سنایا کہ بھائی، تو اس سے ہم واقعے سے سب کو سبق لینا چاہیے. سبق آموز واقعہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، اور اس وقت تو بادشاہ بھی بڑے ولایت کے درجے پہ اونچے اونچے پہنچے ہوئے ہوتے تھے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے انہوں نے کہا جو شخص جس فن کا ماہر ہوگا اس کو انعام سے نوازا جائے گا. تو ایک بہروپیہ آیا، سب کو انہوں نے نوازا. تو بہروپیہ کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے تو کچھ دیا نہیں، بادشاہ سلامت، کیا ہے تم نے ہمیں کوئی دکھایا ہی نہیں اپنا فن. تو وہ بہروپ اپنی شکل بدل کے حلیہ بدل کے بعد میں آیا. تو اورنگزیب عالمگیر جو تھے وہ فوراً پہچان گئے، کہیں تو تم تو وہی ہو. پھر اسی طرح وہ دوسرا حلیہ بدل کے آیا، 3-4 حلیے بدلے، انہوں نے چاروں حلیوں میں پہچان لیا. اب وہ چلا گیا کہ یار میرا بہروپ تو ان کے سامنے فیل ہو گیا. اللہ والے ہوتے ہیں آنکھوں سے پہچان جاتے ہیں. اس نے لیکن قسم کھا لی کہ میں اب جو ہے نا بادشاہ سے جو ہے نا اورنگزیب عالمگیر جو ہیں ان سے میں لے کے رہوں گا انعام. اس نے کہا بھائی چھوڑو، دال تو گلی کی نہیں. وہ ایک جنگل میں گیا، جنگل میں وہاں پہ غار کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اللہ اللہ اور اللہ اللہ کرنے لگا. اپنا روپ بدل لیا، سفید داڑھی، بزرگوں کی طرح جبہ عصا لے لیا، امامہ باندھ لیا، واللہ اللہ کر. بھائی بڑی مشہوری ہونا شروع ہو گئی. کوئی آتا دعا کراتا، اللہ پاک کسی کا کام کر دیتے. ہاں جی بابا نے دعا کی تو جی نام ہو جاتا ہے بابا کا، جی کوئی بھی بابا ہو. اب وہ نام ہو گیا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی چلنا چاہیے. تو اورنگزیب عالمگیر جو ہیں وہ گئے، تو انہوں نے ہدیے کے طور پہ ان کو دیا. جب ہدیہ دیا تو دینار جیسے ہی رکھے تو اس نے لات مار دی، نہیں چاہیے. انہوں نے بھائی واقعی میں بڑا اللہ والا ہے کہ ہمارا قبول بھی نہیں کیا. تو بعد میں آیا پھر کہنے لگا، اس میں بادشاہ سلامت کے سامنے دربار میں آ کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت وہ بزرگ میں ہی تھا، وہ بزرگ میں ہی تھا، اور اب مجھے آپ سے انعام چاہیے. دیکھیں اب میں نے کیسا بہروپ بدلا. تو انہوں نے کہا اب تو اتنا مال نہیں ہے کہ ہم تمہیں اتنا مال دیں، تم نے اس وقت کیوں نہیں لیا، اس وقت لے لیتے. کہنے لگا کہ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. کہنے لگا کہ اس وقت میں نے اس لیے نہیں لیا، اس وقت میں نے جو ہے اللہ والوں کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا. اس وقت میں اولی اللہ کے لباس میں موجود تھا. میں نے امامہ بھی باندھا ہوا تھا، اور میں نے امامہ بھی باندھا ہوا تھا، اور جبہ بھی لیا ہوا تھا. اس قیمتی لباس میں، اللہ والوں کے لباس میں مجھے شرم آئی کہ میں جو ہوں اس طرح دھوکہ کروں، اس لیے میں نے نہیں لیا. اور اس بات سے سبق پھر اب خود ہی لے لیں آپ کہ جتنے بھی یہ دین کے لبادے اوڑے میں، اور دل جن کے گندے ہیں، کالے ہیں، اور عمل کتنے غلیظ ہیں، بغض بھرا ہوا ہے، ریاکاری بھری ہوئی ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، غیبت جب تک نہ کر لیں چین نہیں آتی، دن کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. یہ ان سب لوگوں کے لیے سبق ہے، چاہے اس میں کوئی دیندار طبقہ ہو، امام ہو، صوفی ہو، بزرگ ہو، یہ ان سب کے لیے ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے
شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الواحد صاحب نور اللہ مرکزہ کہ جب تک اندر کا دل نہ بنے معاملہ نہیں بنتا. ظاہری عبادات الگ چیز ہے اور قلبی عبادت الگ چیز ہے. جب تک وہ اللہ والوں کی صحبت میں نہ آ جائے، ان سے اپنا تعلق قائم نہ کر لے، علم کے اوپر عمل نہیں آتا. وہ وہی چور کا چور رہے گا، ڈاکو کا ڈاکو رہے گا، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے گا. ظاہری دیندار شکل بھی ہوگی، حلیہ بھی ہوگا، لبادہ بھی ہوگا، کام وہی سارے 2 نمبر ہوں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کروائے، اور جب تک اصلاح اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا اصلاح ہوگی نہیں. اور اللہ والے کون ہیں؟ کہ جو بھی اللہ والے جن کو اجازت دی ہے ان کو دیکھ لے. ان اللہ والوں نے جنہوں نے اجازت دی ہے وہ کون ہے؟ جنہوں نے دی ہے اجازت. ایسے تو کوئی بھی ہو بھی میں اللہ والوں مجھے فلاں کی اجازت، بھائی اس کا فلاں کون تھا؟ اہل حق میں سے تھا بھی یا نہیں؟ یا 2 نمبر چمٹے بجانے والے لوگ تھے؟ اس لیے اس کے شیخ کو دیکھنا ضروری ہے. آپ جس سے جو ہے تعلق قائم کر رہے ہیں کہ وہ سلسلے والے لوگ ہیں، اہل حق میں سے ہیں، اللہ والوں نے ان کو اجازت دی ہے ان کو. پھر آپ اس کے پاس جائیں، پھر آپ بیٹھیں. اگر آپ کا دل ملتا ہے، آپ کی طبیعت ملتی ہے، تو اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، تو اس سے علاج کرائیں. اور ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد الواحد صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بیت جو نکلا ہے وہ بے سے نکلا ہے، اور بے کے معنی ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا. جب کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے گا، بیت ہوگا، تو جو وہ کہے گا وہی کرنا ہے. تو معاملہ چلے گا، تو اس کی ترقی ہوگی، روحانی ترقی ہوگی. حضرت یوسف الدانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہماری جو بیت ہے نا، وہ آج کل بیت کے الفاظ جو ہے نا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بیت پیری مریدی تصوف تو وہی ہے کہ جی مزاروں والے اور یہ سب چمٹے بجانے والے. حضرت فرماتے تھے نہیں، ہم جو بیت لیتے ہیں وہ توبہ پہ لیتے ہیں. کہ پیر اور مرید جو ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ جو دیتا ہے وہ توبہ کرتا ہے کہ ہاں میں یہ گناہ آج کے بعد سے چھوڑ دوں گا. اور اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس کی اصلاح کرتا ہے. اصلاح کے لیے اسے بتاتا ہے کہ بھائی کس طرح چل رہا ہے، کس طرح نہیں چلنا. گناہ ہو رہا ہے تو گناہ کس طرح چھوڑنا ہے، نہیں چھوٹ رہا تو کیا کرنا ہے. تو یہ پیر کا اور مرید کا کام ہوتا ہے. اب لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی. اصلاح اگر اپنے تئیں ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نیکی کے عمل پہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اور انہی سے دے جن سے مزاج ملتا ہو. تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فرماتے تھے کہ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. 2 رنگی نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر. جو اس کا قول ہے وہی فعل ہونا چاہیے، تب تو وہ ہے، تب تو وہ کامل ہے. اور لیکن قول کچھ ہے اور فعل کچھ ہے، پھر وہ 2 نمبر ہے. پھر اس سے کسی نہ اپنے کی اصلاح ہے نہ کسی دوسرے کی اصلاح ہوگی. وہ معاشرے میں بگاڑ ہی پیدا کرے گا. کہ ضروری یہ ہے کہ قول اور فعل ایک ہو جائے، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنا میں نے کہا اللہ اس پہ مجھے بھی عمل عطا فرمائے، آپ سب کو عمل عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہم سب کی آخرت بنا دیں، ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین. 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں.